اللہ تعبدوا الا ایاہ. اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے، اللہ فیصلہ کر دیے ہیں، اللہ فیصلہ سنا چکے ہیں. اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ بنانا، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا نہ بنانا. اگر کوئی حاجت روا مشکل کشا کسی اوروں کو سمجھتا ہے یہ شرک ہے، اور اللہ شرک سے بیزارگی کا اظہار فرماتے. ان الشرک لظلم عظیم، قرآن پاک کہتا ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ پر تہمت لگائے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا، آپ لوگ بھی بارہا نمازوں میں پڑھتے ہوں گے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کے برابر ہمسر کا ٹکر کا کوئی ہے، اس کے لائق کا کوئی نہیں ہے. تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی ہمارے لیے لائق اور مناسب نہیں ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت اور پرستش نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ مہربانی کرنا. اللہ نے اپنے حکم کو بیان کرنے کے بعد، اللہ تعبدوا الا ایاہ کے بیان کے بعد فوراً اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ کے نزدیک بوڑھاپے میں پہنچ جائے، احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تم اف تک نہ کہنا، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. بچے تھوڑی دیر باہر ہو. بات کے درمیان توجہ ادھر ہو جاتی ہے، بات میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اللہ ہماری حفاظت کرو. بچوں میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں بات کے درمیان ہمیں نظر ادھر کرنا پڑتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ماں باپ میں سے دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھاپے میں پہنچ جائے. ماں باپ کب بوڑھے ہوتے ہیں؟ بچے جب جوان ہو جاتے ہیں. او کلاہما فلا تقل لہما اف، تم ان کے نزدیک اف تک نہ کہنا. ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکنا. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے نزدیک اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا اور ان کے پاس بالکل ادب سے بات کرنا. وقل رب ارحمہما، پہلے اللہ نے فرمایا اف لکما، اف تک نہ کہنا. ولا تنہرہما، جھڑک کر بات نہ کرنا. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا. واخفض لہما جناح الذل وقل رب ارحمہما، یہ جو واخفض لہما جناح الذل، اس کی تفسیر میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا، جس میں فرمایا ذلیل ہو کر تم ماں باپ کے سامنے پڑے رہو، یعنی تم اپنے ماں باپ کے سامنے اتنے اتر جاؤ کہ کبھی تمہارا اور تمہاری باتوں میں ان کو تکلیف نہ ہو. اور علماء فرماتے ہیں کہ پرندے کو شکار کرنے کے بعد پر کھول کر جیسے شکاری کے سامنے آ کر پڑا ہو جاتا ہے، ایسے اپنے ماں باپ کے سامنے ان کے در پر پڑے رہو.
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور تم اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کرتے رہو، اے میرے اللہ جیسے میرے ماں باپ نے مجھے پالا پوسا ہے، ایسے ہی میرے ماں باپ پر تو رحم فرما، ان کی کمی پیشی کو تو نگہبان ہے، ان کی کمزوریوں کا تو نگہبان ہے۔ اے اللہ، یہ اللہ خود ہمیں بتا رہے ہیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے اللہ جیسے میرے ماں باپ مجھ پر رحم کیا ہے بچپن میں، اللہ آپ ان دونوں پر رحم فرمائیے۔ میرے دوستو، قرآن پاک کی جو پہلی آیت جس میں اللہ نے ہمیں اشارہ فرمایا، اُفٍّ لَكُمَا، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نہ کوئی اف تک نہ کہتا ہے، کیونکہ بچوں کی ضرورتیں، ان کی خواہشات ماں باپ کے تابع ہوتے، ماں باپ ان کی خواہشات کو پوری کرتے ہیں، وہ پہنتے کہ نہ پہنتے لیکن بچوں کو سب سے بہتر پہناتے ہیں، اور کھاتے کہ نہیں کھاتے وہ کھلاتے ہیں، پیتے کہ نہیں پیتے لیکن پلاتے ہیں، اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے کہ نہ کرتے لیکن اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، جہاں بھی جائے ہاتھ لمبا کرنے پر شکتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ اللہ نے فرمایا اُفٍّ لَكُمَا، جب تمہارے ماں باپ کمزور پڑ جائے، نظر میں کمزور ہو جائے، بول میں کمزور ہو جائے، چلنے اور پھرنے میں کمزور ہو جائے، کسی چیز کے پکڑنے میں کمزور ہو جائے، سننے میں کمزور ہو جائے، ہر اعضاء جیسے بچپن میں ہوتا ہے، 55 کی عمر میں بھی وہ شروعات ہو جاتی ہے۔ بچپن میں جو حالات اہمی ہوتے ہیں وہ حالات 55 کی عمر میں شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اللہ نے ہمیں بتاتا ہے اُفٍّ لَكُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم ان سے جھڑک کر نہ بات کرنا، اگر تم جھڑک کر بات کرو گے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ اپنی ماں کی شکایت لے کر رسول اللہ کے در پر حاضری دیے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی اور میری ماں میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ میری والدہ کو بلا کر کچھ سمجھا دیجئے نا۔ وہ صحابی کو اللہ کے نبی نے فرمایا، تم اس پر خاموشی اختیار کر لو، تم اپنے جگہ چلے جاؤ۔ پھر چند دن کے بعد پھر وہ آئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ میری ماں کو کچھ بلا کر سمجھا دیجئے نا کہ میری اہلیہ سے جھگڑتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ تم اپنے آپ کو قابو پالو، صبر کر لو، یہ ایسا معاملہ ہے کہ اپنی ماں کے حالات کبھی ایسے ہی ہوتے ہیں کمزوری کے لحاظ سے کہ غصہ زیادہ ہوتا ہے، حالات بگڑتے ہیں، لیکن تم اس پر خاموشی اختیار کر لو۔ پھر چند دن کے بعد پھر ایک مرتبہ آئے، یعنی 3 مرتبہ آئے، تیسری مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا تم اپنے اوپر جہنم کو واجب نہ کر لینا، تم اپنے اوپر جہنم کو واجب نہ کر لینا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا، ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تیرے جنت بھی وہ دونوں تیرے جہنم بھی ہیں، اگر تو ان کی اطاعت کرے گا، ان کی فرما برداری کرے گا، وہ دونوں تیرے جنت بن جائیں گے، اگر تو ان کی نافرمانی کرے گا نا، یقیناً تو جہنم کا پرواز ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بوڑھی ماں تھی، ایک دم کمزور تھی، لیکن میرے کم عمری میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری ماں ایک دم بوڑھی ہو چکی، چل نہیں سکتی تھی، میں اسے اٹھا کر چلتا ہوں، کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتی، اس کی ضرورتوں کو میں پوری کرتا ہوں، یہاں تک کہ اس کی حاجتوں کو پوری کرتا ہوں اور ضرورتوں کو پوری کرتا ہوں، یہاں تک کہ پیشاب اور پاخانے کی صفائی بھی میں کرتا ہوں۔ اب وہ صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کہنے لگے یا رسول اللہ، ایسی کمزوری عمر میں
میری والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹے میں حج کی تمنا کرتی ہوں، میں حج کی تمنا کرتی ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے میری ماں کی خواہش کو بھی پوری کی اور میں نے اپنے کھاندے پر بٹھا کر حج کا مکمل طواف کیا، حج کے پورے ارکان کیے، اب میری والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ بتائیے یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا جس وقت دو حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا جس وقت تیری ماں نے جنا تھا اس وقت کی جو چیخ لگائی تھی اس کا بھی تو نے حق ادا نہ کیا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جس وقت تو شیر خوار یعنی دودھ پینے والا بچہ تھا، ایک مرتبہ جو چوسا تھا ماں کے چھن سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں، ماں کی چھاتی سے جب تو چوسا تھا دودھ، اس کے ایک چوسنے کا بھی تو نے حق ادا نہ کر سکا۔ میرے دوستو، پوری زندگی ہم خدمت کرتے رہے، واللہ ہم ان کے حق کو ادا نہ کر پائے، لیکن ہمارے نوجوان اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں نہ اپنے کسی کو دیکھتے ہیں، ہر ایک کو دوسروں پر تشبیہ دیتے ہیں، ہر ایک کو دوسروں پر تشبیہ دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ماں باپ کو ایک مرتبہ خوش الحانی سے دیکھنا، مسکرا کر دیکھنا، ایک مرتبہ نظر کیے پھر نیچے مونڈی ڈال لیے، پھر نظر کیے پھر آنکھیں نیچے کر لیے، صرف ایک مرتبہ نظر کرنے پر رسول اللہ کا فرمان ہے ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے ماں باپ کو دیکھنا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو میں کئی دفعہ میں عمرہ اور حج کر چکا ہوں، کئی دفعہ کر چکا ہوں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ماں باپ انتقال کر گئے ہوں یا ان دونوں میں کسی ایک کا انتقال ہو چکا ہو، اس وقت کی حدیث جبکہ رسول اللہ نے فرمایا ماں باپ میں سے کسی ایک کی یا ان دونوں کی قبر کی زیارت کے لیے اپنی اولاد جاتی ہے، بیٹا جاتا ہے صرف قبر کی زیارت کے لیے، وہاں کھڑے ہو کر پڑھنا دور کی بات، وہاں کھڑے ہو کر بخشنا دور کی بات، صرف قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، جتنے قدم چلے گا ہر قدم پر اسے ایک قدم پر ایک نیکی اور ایک قدم پر ایک گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے جب ماں کی قبر یا باپ کی قبر کی زیارت کر کے اپنے چہرے کو ماں باپ کی قبر سے پھیرنے سے پہلے اللہ اس کی بخشش فرماتے ہیں، اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ زندگی میں اتنا بڑا، موت کے بعد اتنا بڑا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں، تو زندگی میں اللہ کیا نہیں عطا فرمائیں گے؟ میرے دوستو، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے ذلیل فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ اسے ضرور ذلیل فرماتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے، حالانکہ حدیث ہے لیکن ایک صحابی بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرے، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے، اگر کوئی اپنے ماں باپ کی برائی کسی اوروں کے سامنے پیش کرے، اگر کوئی اپنے ماں باپ کی غیبتیں کسی اور جگہ جا کر کرے، یاد رکھو اگر وہ چلتا پھرتا جنت بھی ہو، یعنی پورے عمل جنت کے لیے کرتا ہو، تب بھی اس کے سر سے ایک بالش سے بھی اس کی نہ دعا جائے گی نہ اس کی عبادتیں جائے گی، کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اگر ماں باپ کی نافرمانی اولاد کرتی ہے، اگر وہ حج بھی کیا اللہ اس کے حج کو ضائع فرماتے ہیں، پورے عمل کو اللہ ضائع فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہمیں شرمندگی کی بات، اللہ مجھے بھی صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔